السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو۔ علاقہ بھر دے جماعت دے جید علماء کرام تشریف فرمانے، دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی حاضری، علماء کرام دی تشریف آوری اور انہاں دوستاں دا اے خوبصورت انتظام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے سب تو زیادہ فضیلت، برتری، عظمت اور رفعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح دی عظمت اللہ نے کسی پیغمبر نو نہیں عطا کی تھی۔ حالانکہ پیغمبری، نبوت، رسالت اللہ والوں ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ عطا من عند اللہ، یہ رب دا فضل ہے، اللہ جنوں عطا کرے۔ لیکن وہ دے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہاں تمام رسولان دے وچوں، انبیاء کرام دے وچوں کچھ پیغمبر ایسے نے جنہوں اللہ نے اولو العظم بنایا ہے، یعنی باقیاں دی بنسبت صاحب عظمت بنایا ہے۔ وہ تقریباً انہاں دی تعداد 5 دے قریب ہے۔ پھر انہاں 5 اولو العظم رسولان دے وچوں سب تو زیادہ عظمت اور رفعت اللہ نے امام کائنات نبی مکرم رسول معظم نو عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح کوئی رسول، کوئی نبی
بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نبوت ختم نبوت آپ دی عظمت آپ دی رفت اور آپ دی برتری دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح کسے رسول اور کسے نبی دا ساتھی کسے نبی اور کسے رسول دے دوست اور انہاں دے اصحاب مل کے بالی حاضر عظمت بالی حاضر رفت بالی حاضر برتری جناب رسول کریم علیہ السلام دے دوستاں دا اور آپ دے ساتھیاں دا اور آپ دے اصحاب دا عظمت دا رفعت دا شان دا عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی میں نبی کریم علیہ السلام نبوت دے میدان اندر رسالت دے میدان اندر بے نظیر نے اپنی مثال آپ نے اور بے مثال نے بالکل اسی طرح تمام رسولوں دے صحابیت دے میدان اندر انہاں دے دوستاں دے میدان اندر بالحاظ صحابی رسول ہون دے یا بالحاظ دوست نبی ہون دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست اور اصحاب بھی اپنی مثال آپ نے بے نظیر نے. اس بے نظیر اور بے مثال دی میں وجہ کر تو انہوں سمجھاواں تے وقت بہت زیادہ چاہیے کہ کیویں بے نظیر نے کیویں بے مثال نے کیا اسباب نے کیا وجوہات نے کیا معاملات نے وقت زیادہ لگ جائے گا. علماء موجود نے. میں ایک چھوٹا جہاں پیغام دینا چاہنا. یہ سب تو وڈی عظمت ہے انہاں دی صحابہ کرام دی سب تو وڈی عظمت ہے. تسی نماز پڑھو میں نماز پڑھا تسی روزہ رکھو حج کرو صدقہ کرو پروگرام کرو تبلیغ کرو خیرات کرو الف تو لے کے یا تک جیڑی نیکی کرو نا سانو بدلہ لبے گا قیامت والے دن. اے دے بدلے اللہ راضی ہوئے گا قیامت والے دن. اللہ نے جدو مومنہ نو جنت دینی ہے جنت اندر داخل کرنا ہے اللہ نے اہل جنت واسطے سب تو وڈے فضل دا جڑا اعلان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ میں تواڈے تے راضی ہوں. بہت بڑا انعام ہے اللہ والوں جڑا سانو جنت وچ لبنا ہے پہلے نہیں. اگر پہلے اللہ راضی ہو بھی جائے کسی نو پتہ نہیں نا کسی دے متھے تے تو نہیں لکھیا ہوا بھی اس تے اللہ راضی ہے. صحابہ اپنی مثال آپ نے وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر انہاں دی زندگی دے اندر اے اعزاز بخشیا ہے جیڑا سانو ساریاں نو پوری امت اور انسانیت نو جنت اندر لبنا ہے. او اعزاز اللہ نے نبی کریم دے صحاب نو زندگی دے اندر عطا کیتا. سانو اللہ نے جنت اندر داخل کر کے کہنا ہے اُحِلُّ علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. آج تو بعد میں تواڈے تے غصہ نہیں ہونا میں اپنی رضا تواڈے تے حلال کر رہا. سانو اے اعلان جنت اندر سننا پینا ہے. صحابہ اپنی مثال آپ نے وہ دی پہلی اور اہم اور مین وجہ کہ اللہ نے قرآن کریم اندر اعلان انہاں دی زندگی دے اندر کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ نبی کریم دے سارے یاراں تے انہاں دی زندگی دے اندر راضی ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تسا کئی باری علماء کرام تو سنے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ وہ جڑی چٹھی لے کے جا رہے سن جس دے اندر توجہ میرے وال کرنی جس دے اندر نا خبراں سن تاکہ کافراں تک گل پہنچائی جائے مسلماناں دے منصوبے کی نے حالانکہ صحابی سی. جدوں پتہ چل گیا حاتب بن ابی بلتا نبی علیہ السلام دی عدالت وچ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کڈی نیام وچوں کہ آقا اجازت دیو حاتب دی گردن جدا کر دئیے. اتنی بڑی غلطی ساڈے وچ رہ کے تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈی زیارت کر کے پھر ساڈیاں خبراں آؤٹ کر رہے ہیں اور اہل مکہ نو دس رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک اصول سمجھایا جڑا صرف حضرت عمر واسطے نہیں سی ساڈے تواڈے واسطے بھی ہے. وہ اصول تواڈے واسطے بھی ہے علماء واسطے بھی ہے خواص واسطے بھی ہے عوام واسطے بھی ہے. آپ نے فرمایا عمر تلوار نیام وچ پاؤ. توجہ میرے وال کریا جے بھائیو تلوار نیام وچ پاؤ. پہلے تحقیق تو کر لین دیو نا بھی مسئلہ کی ہے پہلے پوچھتے لین دو نا. ساڈے اندر نا ایک خوبی نہیں ہے اگر اس کان والوں کوئی گل آ گئی نا وہ پھر وہی ساڈا مائنڈ بڑھ جانا ہے ایتھے روک جانی ہے. اسی کدی ادھروں نہیں کڈیا. مینوں ایک بندے نے بڑی سیاਣੀ گل کی تھی میں انہوں پوچھا ہے بھی یہ دو کان اللہ نے کیوں بنائے نے. اس کہا جی یہ جٹکی گل ہے ادھروں سن لو ادھروں کٹ دیو.
یہ تو سونی گل ہے. میں کہ دنیا دیاں گلاں واسطے یہی اصول ہے قائم روی، لیکن قرآن حدیث واسطے یہ نہیں. چلو کدھر تیری مان لینے ہیں بھی ادھروں سنو ادھروں کٹ دیو. اسی جو سنی انہوں مائنڈ بنا لیا اور اپنا مزاج بنا لیا، ایتھے روک دیتا، تحقیق نہیں کی تھی. بعد پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہی نہیں سی. جب تک بڑیاں دوریاں ہو جاندیاں نے قرآن کہندا ہے بھی تحقیق کریا کرو. آپ نے فرمایا عمر تلوار نہیں وچ پا، پہلے پوچھ لین دے. آپ نے فرمایا جی حاتم کی مسئلہ ہے، تینوں کی تکلیف سی، تو کیوں چٹھی لکھ کے مسلماناں دے حال وال بھیج رہا سی؟ انہیں بڑی معقول گل کی تھی. ادھر ویکھا جی کوئی بندہ معقول عذر پیش کرے نا پھر نرمی کرنی چاہیے. انہیں کہا آقا میرا دل اللہ جاندا ہے، میں صحابی ہاں تہاڈا، میں تہاڈا غلام ہاں، خادم ہاں، نوکر ہاں. جدوں تہاڈے نال میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا سا، میرے بچے میری فیملی مکے رہ گئی. بچے تو ہر کسی نو پیارے ہوندے نے، فیملی یہ کمزوری دا نقطہ ہوندا ہے بندے دا نا. فیملی بچے بیوی ماں باپ بہن بھائی. اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے اسی ہجرت کر کے آئے، اکثر لوگاں دے بچے فیملی نال سن تے کچھ لوگاں دیاں فیملیاں مکے اندر رہ گئیاں سن. میری فیملی مکے اندر رہ گئی تو مینوں جڑی گل دا پتہ چلے کہ اہل مکہ مشرکین مکہ کفار مکہ میری فیملی تے ظلم و ستم کر رہے نے. تے عرب دا اے دستور بھی ہے کہ عرب نال اگر نیکی کر دیو، چنگائی کر دیو، اچھائی کر دیو، کوئی خبر دس دیو تے او نیکی دا بدلہ نیکی نال دیندے ہوندے نے. اور تو میرے کول کوئی نیکی نہیں سی، خبراں میں نوٹ کردا رہیا تے لکھدا رہیا تاکہ انہاں نو خبراں دساں کہ مسلمان تواڈے تے حملہ کرن دا ارادہ کردے نے. بس اے میرا ارادہ سی کہ خبر دے کے انہاں نال بھلائی کراں تاکہ بدلے اندر میری فیملی نال بھلائی ہوئے. تو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اللہ کرے آ جائے، ورنہ مشائخ بیٹھے نے سمجھان گے تو اے میرا ارادہ سی. اور پتے دی گل دساں تانوں، اللہ دی قسم کھا کے کہنا جیڑی تسی اپنی زندگی دے اندر کسے نال چنگائی کر جاؤ گے، اے دے بدلے تواڈے نسلاں نال تے اولاداں نال چنگائی ہوندی رہے گی. تجربہ ہے، دلائل بڑے نے لیکن میں نہیں جانا چاہتا. جیڑا باپ اپنی زندگی اندر کسی نال بھلائی کر جاوے، اللہ او دی اولاد نال، اولاد دی اولاد نال، او دی فیملی دے ممبران نال، او دے خاندان نال اللہ چنگایا کراندا ہے. اللہ کریم نے اصول بنایا ہے. سورہ الرحمن دے اندر اللہ نے فرمایا ہے نیکی دا بدلہ نیکی اندر ہوندا ہے، جزا ہوندی ہے چنگائی دے بدلے چنگائی ہوندی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ دے پیغمبر میں تا انہاں نال بھلائی کر رہا سا، میرا ارادہ سی کہ بدلے دے اندر میری فیملی دا ظلم ختم ہو جائے. میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا عذر معقول ہے. ہن اگلی گل سنیا جی، تیرا عذر معقول ہے. آپ حضرت عمر وال مخاطب ہوئے. ہن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، اپنی مثال آپ کیوں نے صحابہ، دوسری وجہ سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر تلوار نیام وچوں کٹ کے مارن لگا سے، توجہ میرے ول، تینوں نہیں پتا کہ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے. تھوڑے پاسے بولن دا رواج کوئی نہیں، نہیں نعرہ نہیں، نعرے دا نہیں کیا میں، تھوڑی مہربانی. تسی نہ بالکل نہ سر مبارک ہلا رہے ہو، نہ چہرے تے خوشی، نہ تبسم، نہ مسکراہٹ، انج لگتا ہے جو ناراض ہوئے بیٹھے ہو. ساڈے پاسے کوئی مہمان آوے نا دوروں اسی بڑے ہسدے ہاں، مسکراندے ہاں، حال وال کرتا کہ وہ دی تھکاوٹ دور ہو جائے. تسی انج کاوڑ غصہ کر کے بیٹھو بھی یہ جلدی جان چھڈے تے پتہ کی ہو گیا انہوں. خیر تسی ہن چہریاں تے مسکراہٹ لاؤ. تانوں پتہ ہے علماء موجود نے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. کی ہے؟ بولو او بولو یار، تے یہ صدقہ تے حاصل کر دے رہو نا جی. آپ نے فرمایا عمر تلوار نیام وچ پا لے، تینوں نہیں پتا کہ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے. اللہ دے پیغمبر میں جاندا، مینوں پتا ہے بدری صحابی ہے، لیکن بدری صحابی ہون دا میری تلوار دے نال کی تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا. اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر بدری صحابہ دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا سی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے بدر دے اندر شریک
نزدیک ہونے والے سارے اصحاب مصطفیٰ نو معاف فرما دیتا ہے۔ جنہوں اللہ معاف کر دے عمر تو کون ہے تلوار چوک کے قتل کرنا لا جیتھے عمر تلوار نیامے چو نہیں کٹ سکتا تینوں کنے اجازت دیتی ہے اپنی زبان منہ وچوں کڈنے تینوں کنے اجازت دیتی ہے کہ توں بکواساں کریں عمر جیسے جوان جنہ دی رائے نو اللہ قرآن بڑھاندا سی حضرت عمر نو کہے کہ تلوار اپنی نیام اچ پا لو اللہ کریم نے بدری صحابہ نو معاف کر دیتا یہ دنیا دے اندر اللہ نے اعزاز دیتا ہے اگلی گل سمجھانا چاہنا ذرا غور کرے آجے اے میرے نبی دے صحاب نے اے میرے نبی دے یار نے اللہ دی قسم کھا کے کہنا اللہ نے عظمتاں بھی دیتی آنتے عظمتاں دا دفاع بھی فرمایا اللہ نے عزت بھی دیتی تے عزت دی حفاظت بھی فرمائی اللہ عزت دین جان دے اللہ عزت دی حفاظت کرن جان دے تیسری گل کرن لگا اپنی مثال آپ کیوں نے بے نظیر کیوں نے عظمتاں والے کیوں نے رفت والے کیوں نے کوئی نبی دا ساتھی میرے پیغمبر دے ساتھی دی عظمت دا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا پہلا اعلان اللہ کریم انہاں تے راضی ہویا ہے دوسرا اعلان اللہ تبارک و تعالی اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے تیسرا اعلان جتھے جتھے اللہ نے انہاں نو عظمت دے تاج پوائے نے جیڑا کوئی دنیا کائنات دا یہودی عیسائی منافق مشرک کافر اگر انہاں دی دستار تے عظمت تے ہاتھ پان دی کوشش کردا سی اللہ آپ جواب دیندا سی اور اس تو کی زیادہ تھانو عظمت دساں مختصر اے او یار نے اللہ آپ میرے نبی دا صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت زید بن ارقم کہہ دے رضی اللہ کی نہ لے آئے میں اگلی گل نہیں کرنی جب تک تو انہوں سمجھنا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے نے تے ایک گال سوڑ لینے ایک بولو وہ گال کرنا اللہ منافق ہے تے رئیس المنافقین ہے منافقہ دا سردار ہے تے گالے کر رہے کہ جدو اسی عزت علی مدینہ دے اندر داخل ہوانگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک انہاں زلیلہ نو مدینہ وچوں کر دیاں گے توجہ میرے وال انہاں زلیلہ نو مدینہ وچوں کر دیاں گے یعنی اصحاب رسول نو زلیل کہہ رہے ہے کون مدینے دا رہائشی ہے کون مشبہ شکل ہے کون جڑا چپا کوبا پہنن والا پیغمبر دی اقتداء وچ نمازاں پڑھن والا مدینے دا رہن والا ظاہری طور تے کلمے دا اقرار کرن والا اسی جڑے ویلے عزت والے مدینے دے اندر داخل ہوواں گے تے ذلیلاں نو کڈ دیاں گے ایک گل حضرت زید بن ارقم نے سن لئی حضرت زید بھجدے نسدے آئے اللہ دے پیغمبر میں بڑا تے وڈا تے وزنی جملہ سنایا اگر یہ جملہ چنگا سی تے زید کیوں دوڑے مطلب معیوب سی نا جملہ آپ نے فرمایا زید کیڑی گل کہنے لگے عبداللہ بن ابی کہہ رہا سی اسی عزت آلیاں نبی دے یار ذلیل نے نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام نے فرمایا واقعی انہیں گال کی تھی جی اللہ دے پیغمبر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا صحابی ہو کے تھوڑا تسی تحقیق کر لو آپ نے فرمایا فی الفور بلایا جائے عدالت اندر دیر نہیں لائی کیونکہ کیس ناموس صحابہ دا سی تاخیر نہیں ہوئی بلاؤ جلدی ابن ابی نو امام کائنات دی عدالت لگ گئی جناب رسول کریم علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے نے میں مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں اپنا دل اپنا ایمان اپنا دماغ معطر دے منور کر کے جاؤ توجہ کرو گے گل سمجھ آئے گی حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے نے ابن ابی بھی آگے اللہ دے پیغمبر نے پوچھے ہاں بھئی دس تے گل کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میرے دے الزام لگ رہے ہیں توبہ 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 بلا میں بھی ایک گل کر سکنا مکر گیا نا
ایک بندہ سی نا وپاری ساڈے علاقے دا، میں انہوں کہا یار میں سنیا تسی سودا کر کے پھر جاندے ہو، زبان ہوندی ہے یار کوئی شے انج نہ کریا کرو، کہنا مول صاحب وہ قاضی زبان ہے جیڑی گھاٹا دلاوے، پھر جاندے ہو پھرنا پیندا ہے اتھے کھلو کے مکر جانا ہے، تو پھر سانو ساڈی عقل مندی ہوئی نا، پھر لوگ کی پوچھتے ہیں یار بڑا سیاںا کی کھاندا ہے، بڑا بھائی یار کیا بات ہے، کتھوں پنگا لئی، وہ جڑا ایتھے فراڈیاں کرے انہوں دنا کے آ جاندا ہے، تے جیڑا ہوئے نا سیدھی گل کرنا انہوں پتہ اے دا کام نہیں کاروبار کرنا، شریف آدمی ہے انہیں رول جانا ہے، او دے حوصلے توڑ ہی دیندے آسی، تیرا کام نہیں، اوپر نیچے نیچے اوپر کرنا پڑے گا، پھر تو ویکھی کیویں نکلدا ہے، یعنی انہوں سمجھایا جا رہا ہے خیانت کریں گا کاروبار بنے گا، انہیں کہا توبہ 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 سونے ہو میں بلا گل کر سکتا، چٹی میری داڑھی ہے، نمازاں تواڈے پیچھے پڑھدا، زور بھی اثر بھی مغرب بھی، عشاء نو اندھیرا ہو جاندا ہے پتہ نہیں لگدا، میں گھر ہوندا نمازاں میں تواڈے پیچھے پڑھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیدہ ہن تیرا معاملہ ہے، ادھر ویکھو سن لو، زید نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، عبداللہ بن ابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اگر میں گل کیتی ہے زید نو کہو گواہ پیش کر دے، اگر گواہ پیش کر دے میں جھوٹا حضرت زید سچے میں اپنی غلطی مان لواں گا، اللہ دے پیغمبر نو کہو گواہ پیش کرے، امام کائنات دی عدالت دا اصول ہوندا سی بغیر گواہ دے کوئی فیصلہ نہیں کردے سن، اس طرح دے کئی فیصلے نے جڑے اس وقت بھی میرے ذہن اندر نے، جتھے امام کائنات گواہ مانگ دے سن اللہ دے پیغمبر زید کو گواہ مانگو، امام کائنات نے فرمایا زید اپنا گواہ پیش کر، اپنے دعوے دی دلیل پیش کر، حضرت زید کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اس ویلے میں کھڑا سا اور کوئی نہیں سی، سارا ٹبر دا کھڑا ہویا سی، کون بھلا میرے حق اندر گواہی دے گا، عبداللہ بن ابی کہنے لگا ویکھو اللہ دے پیغمبر زید نے میرے تے الزام لایا ہے، زید نے میری توہین کی تھی ہے، زید نے میری گستاخی کی تھی ہے، میں پاپا ہوں مدینے دا سردار ہوں میں بزرگ ہوں، انہیں میرے بارے گل کر دیتی ہے، جب یہ دے کولو دلیل نہیں تے انہیں گل کیوں کی تھی ہے، زیادہ بولنے لگ گیا، حضرت زید خاموش ہو گئے، نبی علیہ السلام ناراض ہون لگے کہ زید انج نہیں کرنا سی، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، انج نہیں کرنا سی زید، ادھر وہ نہیں نعرے دی گل ہی کوئی نہیں، پیر جی لو جی ادھر دیکھو، توجہ ہے جی انشاءاللہ، حضرت زید پرے دل اندر انہوں نے پتہ کادی پریشانی سی، ادھر دیکھو انہوں نے یہ پریشانی نہیں سی کہ میں جھوٹا ہو رہا، نہیں، انہوں نے یہ پریشانی سی میرے نبی کریم دی حرمت تربیت دا مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے کہ کیوں جے شاگرد نے اے استاد اے جیاں ہوئے گا جیو جن شاگرد نے تے نبی کریم دی حرمت دا مسئلہ ہویا ہے، حضرت زید دے اکھاں وچوں پانی آ گئے، جملے یاد کرے آجے اپنے فقیر مسافر بھائی دے، حضرت زید دے اکھاں وچوں پانی آن لگا، اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ نہیں سنایا، آپ نے اپنا چہرہ تلے کیتا ہویا ہے، اچانک امام کائنات دے متھے تے پسینہ آ جاندا ہے، اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے پسینہ اس ٹائم آندا سی جڑے ویلے جبرائیل آسمان تو وحی لے کے آندا، اللہ دا قرآن لے کے آندا، لوگاں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اللہ دے پیغمبر دے متھے تے پسینہ آ رہا ہے، امام کائنات نے اپنا سر چکیا، گل سنن والی جے ایمان تازہ کر لو، میرے نبی کریم کو لوگ پوچھن لگے کی ہویا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے زید مبارک ہوئے، زید مبارک ہوئے، تیری عزت تے عصمت تے عصمت دا مسئلہ بنیا ہویا سی، تیری شان تیرے بھرم تے شرم دا مسئلہ بنیا ہویا سی، تیری گواہی دین واسطے کوئی تیار نہیں، انہیں جبرائیل میں نو قرآن دے کے گئے، اللہ کریم تیرے کیس دی گواہی آ پرشاتے دے رہے ہیں،
صحابہ اپنی مثال آپ نے پہلی دلیل کہ اللہ انہاں تے دنیا اندر راضی ہویا ہے، دوسری دلیل کہ اللہ نے انہاں دنیا اندر معاف فرمایا ہے، تیسری دلیل ہر میدان اندر انہاں دا وکیل اللہ پر ہے۔ اچھی کہہ دیو، پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو۔ میں قرآن پڑھنے لگا اپنا ایمان تازہ کر، اللہ فرماندا ہے میرے مصطفیٰ ذرا ٹھہر جاؤ، کیڑی شے دا فیصلہ کر رہے ہو، کیڑی شے دا فیصلہ کر رہے ہو سکدا ہے تسی ظاہر تے فیصلہ کرو، ظاہر تے انج لگ رہے ہے عبداللہ بن ابی سچا ہے، زید جھوٹا ہے، اے میرے پیغمبر میں اللہ گواہ ہاں کدی میرے چنے ہوئے یار جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جنہاں دے دلاں دا امتحان میں آپ لے آئے، آپ انہاں دے دلاں تے صفائی کر کے ایمان سجایا ہوئے، نانا میرے پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہاں دا آپ امتحان لے آئے، امتحان لین دے بعد ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اولئک هم الراشدون۔ ایتھے ایک گل کرن لگا، زینہ فی قلوبکم، علماء دی کھیپ میری جماعت دے ترجمان بیٹھنے، زینہ فی قلوبکم، اللہ فرماندا ایمان بڑا سونا ہے، ادھر ویکھیا جے یاد رکھیا جے، ایمان بڑا سونا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا سونا ہے، لیکن اس سونے نو پھبانا بھی سی، زیادہ خوبصورت بنانا سی، تے کتھے خوبصورت بناندا، اللہ فرماندا ہے میں نبی دے یاراں دے دلاں دا انتخاب فرمایا ہے، میں نو پتہ سی اس ایمان نے پھبڑا ہے تے صحابہ دے دلاں اندر پھبڑا ہے، میں نو پتہ سی اس ایمان دا وزن بڑھنا ہے، صحابہ دے دلاں اندر ٹھہر کے بڑھنا ہے، میں نو پتہ سی اس ایمان دی وقت اندر اضافہ ہونا ہے، صحابہ دے دلاں اندر زینہ فی قلوبکم، اللہ فرماندا ہے تواڈے دلاں دے اندر ایمان رکھ کے تواڈے دل سونے نہیں ہوئے، بلکہ تواڈے دلاں وچ ایمان دا آنا تے ایمان نو میں اللہ نے سونا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر میں گواہی دینا کتے لکھے ہوئے ہیں، یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، اے میرے پیغمبر میں اللہ نے آپ ہی سنے ہیں، میں آپ گواہی دینا، اے میرے پیغمبر عبداللہ بن ابی بن سلول جھوٹا ہے، زید سچا ہے، اللہ کریم آپ اپنے صحابہ دی عزت دا دفاع کریا کرتا سی۔ میرے پیارے دوستو جتھے اللہ بھی پیچھے نہ روے، تینوں کیڑی مرض ہے کہ چپ ہو جانے، کیڑی تکلیف ہے تینوں، سامنے تیرے اکھاں دے بھونک رہا ہوندا ہے، سامنے تیرے اکھاں دے تبرہ کر رہا ہوندا ہے، سامنے تیرے اکھاں دے پیغمبر دے اصحاب نو برا کہہ رہے ہیں، تیری یاری آڑے آ جاندی ہے، تیری دوستی آڑے آ جاندی ہے، تیری رشتہ داری تعلق داری آڑے آ جاندی ہے، ہووے صحابہ دا دشمن اللہ بھی خاموش نہیں رہندا، بلکہ صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا اے میرے اللہ دی سنت اور میرے اللہ دا طریقہ ہے۔ اگلی گل
گل ذرا سنیا جے، صحابہ ساڈی جان نے، صحابہ ساڈا ایمان نے، صحابہ ساڈے رہبر نے، صحابہ ساڈے رہنما نے، صحابہ شریعت دے پاسمان نے، صحابہ پیغمبر دے تابعدار نے، صحابہ پیغمبر دی زندگی دے ترجمان نے۔ نمازاں دا پتہ نہ چلدا اگر صحابہ نہ ہوندے، روزے دی کیفیت دا پتہ نہ چلدا اگر صحابہ نہ ہوندے، حج بیت اللہ دا پتہ نہ چلدا اگر صحابہ نہ ہوندے، ماں باپ دی پہچان کراون والے صحابہ، نمازاں دے طریقے سکھاون والے صحابہ، شریعت دے مسئلے سمجھاون والے صحابہ، انہاں دا بڑا اعزاز ہے، انہاں دی بڑی عظمت ہے، انہاں دی بڑی رفعت ہے، انہاں دی بلندی ہے۔ پہلی وجہ اللہ انہاں تے راضی ہویا ہے، دوسری وجہ کہ اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے، تیسری وجہ جتھے جتھے ناموس صحابہ تے حرف آ رہا ہوندا ہے اتھے دفاع اللہ ارشاد و آپ کردا ہے تے دفاع اندر قرآن نازل کر دیندا ہے۔ بڑی مشہور و بڑے دلائل نے قرآن دے۔ اس وقت الحمدللہ میں سنا سکنا کیڑا کیڑا مقام ہے جتھے اللہ نے دفاع کیتا ہے، اللہ نے۔ اگلی گل سنیا جے، بڑا سنیا ہوا ہے تساں میرے نبی دے صحابی دا حال، جڑا اکھاں تو نبینا سی، اکھاں تو ادھر ویکھیا جے، اکھاں تو بولو، وہ صرف نبینا نہیں سی، غریب آدمی بھی سی، چھولے کرتے تے ٹاکیاں لا کے زندگی گزاردا سی، سردی دستار ہوندی تے پیراں دی جُتی نہیں سی ہوندی، جے جُتی مل جاندی تے بعض دفعہ پگ نہیں سی ہوندی، غربت دا مارا۔ پتہ ہے تانوں اے کون ہے؟ ایک گل میری غور نال سنیا جے، اے ویکھو میں گزارش کر رہا۔ ایک واری آیا کہندے اللہ دے پیغمبر فجر دی نماز گھر اندر پڑھن دی اجازت دے دیو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہندا مجبوری ہے، کوئی لے کے آن والا نہیں۔ جزاک اللہ، کوئی لے کے آن والا نہیں۔ ادھر ویکھیا جی، آپ نے فرمایا تینوں اجازت ہے، مجبور ہے، عذر ہے تیرا۔ وہ ایویں گیا چند قدم، پھر آپ نے فرمایا عبداللہ سمعت المؤذن، اذان سندا رہنا ہے؟ جی اللہ دے نبی اذان دی آواز آندی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے واسطے واجب ہے نماز جماعت نال پڑھیا کر۔ ادھر ویکھیا جیڑی گل میں کرنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر مینوں بھی اجازت نہیں گھر اندر نماز پڑھن دی، جے میں مسجد دے اندر آ کے پڑھنی ہے پھر ایک اور میری گزارش سن لو۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کی ابن ام مکتوم تساں بھی سارے غور نال سن لو، کہندا اللہ دے نبی جے نماز مسجد دے بغیر گزارا نہیں پھر میں ہاتھ بن کے درخواست کرنا جب تک میں زندہ ہاں صبح دی اذان پکی پکی میرے ذمہ لا دے۔ کیا بات ہے، پھر اذان نہ بھی میں دیاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک عبداللہ زندہ رہے صبح دی اذان دیندا رہے، صبح دی اذان دیندا رہے تاکہ نماز ضائع ہو نہ جائے۔ اے امام کائنات نال بڑیاں محبتاں کردا سی، اللہ دے پیغمبر دے کول بہندا سی۔ ایک واری مکے دے چودھری قریشی سردار آئے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سانو بھی قرآن سنایا کرو۔ این امام کائنات دے نال بیٹھے سن تے کہنے لگے اے غریب غربا، اے مسکین تواڈے یار جنہاں دی ساڈے برابر کوئی حیثیت نہیں، اے تواڈے نال نہ بیٹھے ہون، جدوں ساڈا نمبر آئے اے تواڈے نال نہ بیٹھن۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹھن گے کیونکہ میرے پیغمبر دے دل اندر حرص سی، ہو سکتا ہے ہدایت آ جائے۔ سارے نواب آئے بیٹھے نے، مذاکرات ہو رہے نے، گلاں ہو رہی نے، آمنہ دے لال قرآن سنا رہے نے، اچانک اکھاں والا نبی نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ جاندا ہے۔ نہیں سی پتا کہ تھے محفل لگی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیتا، میرے نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا۔ اللہ دے پیغمبر غصہ ہو گئے، نبی غصہ ہو گئے تے نال فرمان لگے عبداللہ چلے جاؤ۔ نبی جس صحابی دی آمد تے غصہ ہو جائے تے متھے تے تیور لاوے تے اللہ نو نبی دے متھے دا تیور گوارا نہیں تے چوڑے دے متھے دا تیور گوارا ہے۔ اللہ دے سونے مصطفیٰ دے چہرے تے تھوڑا جیاں تیور آوے تے اللہ نو گوارا نہیں۔ آج کوئی بندہ سٹیجاں تے بہ کے نبی دے صدیق نو بھونکے، سانو کیویں گوارا ہے؟
صحابہ کرام دی عظمت نو چیلنج کرے اور اہل سنہ اور اہل الحدیث خاموش رہن نہیں. صحابہ دی عظمت دے دفاع اندر بولنا یہ اللہ دا طریقہ ہے اور اللہ دے قرآن دا طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام غصہ ہوئے، فرمایا عبداللہ کدھر آ گئے ہیں؟ خاموش ہو کے پیچھے مڑے، ادھر ویکھیا جے دل رو پیا، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوئی ہے، میرے تو میرے مصطفیٰ ناراض ہو گئے نے. نال رویا ایک اور فکر سی کہ اگر نبی ناراض ہو گئے سمجھ لو سب کچھ ضائع ہو گئے، پھر تے کھ نہیں رہا. تے پھر بھی گیا نہیں، دروازے دے باہر گیا، دیوار دے قریب ٹیک لا کے بیٹھ گیا تے رو رہا ہے. تے اللہ نو کہہ رہے یا اللہ کیڑی غلطی ہو گئی میرے تو، تیرا مصطفیٰ بھی ناراض ہو گیا ہے. ادھر ویکھیا جی اللہ دی قسم ہے جی گل تانوں سمجھ نہیں آئی تو میرے بیان کرن دا کوئی فائدہ نہیں. اپنے دونوں گھٹنیاں دے اندر سر رکھ کے آنسوں بہان دی دیر سی، میرے اللہ دا عرش جوش جائے. اللہ فرماندا ہے او میرے پیغمبر کتھے بہ گئے ہو، چھڈ دیو انہاں نوں جنہوں میں چنیا ہوئے او رو رہا ہوئے، میں اللہ گوارا نہیں کر رہا. اے میرے پیغمبر کھڑے ہو جاؤ اور چلو جا کر کے اس نبی نے میرے یار نو اپنے سینے نال لا لاؤ. جب تک سینے نال نہیں لاؤ گے میں اللہ کریم راضی نہیں ہوں گا. امام کائنات دوڑتے ہوئے جا رہے نے، جا کر کے عبداللہ نو اپنے رحمت علیہ ہتھاں نال اٹھا رہے نے. اٹھا کر کے میرے پیغمبر نے متھے تے بوسا دیتا، سینے نال لایا. آپ نے فرمایا عبداللہ مبارک ہوئے، اللہ نے تیرا دفاع قرآن اندر بیان کر دیتا ہے، اللہ نے تیرے چرچے قرآن اندر بیان کر دیتے نے. انہیں جبریل آیا ہے، سورت پوری لے کے آیا ہے. عبس وتولی ان جاءہ آما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. حضرات نبی دے صحابہ دی عزت دا دفاع اللہ نے آپ کیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی واری آئی، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین، قرآن کہہ رہے ہیں قالوا ان اللہ فقیر، سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تے جڑے ویلے صدیق کائنات دی واری اللہ نے فرمایا تسی کہیا کیوں نہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. تے جدو واری آئی حضرت سیدہ خولہ دی رو پئی، اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. غزوہ تبوک دے موقع تے صحابہ نے چندہ دیتا، پیسہ جمع کرایا، اپنی غربت دی حالت سی. منافقہ نے کہا ہے آپ غریب نے گھر چنے آگ نہیں جلدی، نبی تے مال لٹائی جا رہے نے، اے ریاکاری ہے. اللہ نے کہا الذین یلمزون المتطوعین، جڑے ایمانداراں تے الزام لا رہے نے انہاں نوں کوئی ریاکار نہیں، میں انہاں دے دلاں دیاں صفائیاں کرن والا ہاں. اے سارا مال، ساری جان، ساری زندگی اپنی لٹاؤن واسطے تیار نے. ہر موقع تے نبی دے صحابہ دا دفاع اللہ نے کیتا ہے. دفاع کرنا فرض ہے، دفاع کرنا سنت ہے. سانو تو اللہ نے تعلیم دیتی فین آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا. کردار، ایمان، چال چلن، مزاج، منہج، نظریہ، عقیدہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اٹھنا بیٹھنا اور تبصرے، سوچ، تھوڑی زندگی دے سارے معاملات این ہونے چاہیے دیں جی میں نبی دے یاراں دے سن، پھر میں تانوں ہدایت دیں گا، ورنہ نہیں. صحابہ ساڈی جان نے، صحابہ ساڈے ایمان نے، صحابہ تارے نے، صحابہ شریعت دے پاسبان نے. صحابہ دے بغیر اسلام نہ مکمل، صحابہ دے بغیر اسی ہدایت تے نہیں آ سکدے. لہذا صحابہ
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نے اللہ انہاں تے راضی ہے، اللہ نے انہاں نو زندگی اندر معاف کر دیتا اور اللہ نے انہاں دی عزت دا دفاع کیتا۔ اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بخشے، اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو صحابہ دا یار بنائے، اللہ سانو صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو صحابہ دی محبت نصیب فرمائے۔ جنہ دوستہ نے پروگرام کیتا اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے، جڑے لوگ تشریف لے کے آئے نے اللہ انہاں دی تشریف آوری نو مبارک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔